امریکہ اور ایران سیز فائر خطرے میں، امریکی فوج نے ایران کے سمندری راستوں کی ناکہ بندی شروع کر دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو دھمکی، کہا ناکہ بندی کے قریب آنے والا جہاز تباہ کر دیں گے، جیسا منشیات فروشوں کی کشتیوں کے خلاف ہوتا ہے امریکی فوج وہی نظام استعمال کرے گی۔ ایران دوبارہ مذاکرات کی میز پر آئے گا، ہمیں وہ سب کچھ دے گا جو ہم چاہتے ہیں۔ ابنائے ہرمز میں جہاز رانی معطل، اہم تجارتی راستے پر سرگرمیاں رک گئیں۔ ہرمز کے دونوں طرف جہازوں کی بڑی تعداد موجود۔ امریکی سینٹکام نے جہازوں کو پیغام بھیجا تھا، ناکہ بندی کا اطلاق ایران جانے والے جہازوں پر ہوگا۔ آبنائے ہرمز کو کھلا رکھنا دنیا کے مشترکات میں ہے، توانائی کا تحفظ اور فراہمی ضروری ہے۔ فریقین کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں۔ چین کا رد عمل سامنے آ گیا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ فریقین تحمل اور ضبط کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ امید ہے فریقین سیز فائر معاہدے کی پاسداری کریں گے۔ ابنائے ہرمز کی امریکی ناکہ بندی کی دنیا بھر میں شدید مخالفت۔ برطانیہ، روس، ترکیہ، جاپان، آسٹریلیا سمیت کئی ممالک یک زبان ہو گئے۔ برطانیہ نے صاف کہہ دیا کہ وہ امریکی ناکہ بندی میں شامل نہیں ہوگا۔ مطالبہ کیا کہ ابنائے ہرمز کے لیے کوئی ٹول عائد نہیں ہونا چاہیے۔ روس نے کہا کہ ہرمز کی بندش عالمی معیشت کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ ترکیہ اور جاپان کا تنازع کو سفارتکاری سے حل کرنے کا مشورہ۔ فرانسیسی صدر کا ہرمز کی آزادی یقینی بنانے کے لیے عالمی کانفرنس بلانے کا اعلان۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے کہا کشیدگی میں کمی اور مذاکرات دوبارہ شروع ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ جو کوئی معاملات کچھ تھوڑے بہت کہیں اٹکے ہوئے ہیں ان کو حل کرانے کے لیے پوری کوشش جاری ہے۔ آج سیز فائر ابھی بھی قائم ہے۔ فیلڈ مارشل اور ان کی ٹیم نے وہ راتوں کو جاگے، پوری رات جاگے ہوئے، اور بعض لمحات ایسے آئے، بات ٹوٹتے ٹوٹتے وہ جڑتی رہی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ان کی ٹیم کو، ان دو ممالک کو ہم نے، پاکستان نے ان کو بٹھایا۔ 47 سال سے جو ایک دوسرے کو دیکھنے کو تیار نہیں تھے، لیکن امن کے لیے، نہ جانے ہزاروں معصوم، لاکھوں معصوم جانوں کو بچانے کے لیے خدا نے پاکستان کو جو یہ موقع دیا، عزت عطا فرمائی۔ پاکستان کی کوششوں کی بدولت سیز فائر آج بھی برقرار ہے۔ اٹکے ہوئے معاملات حل کرانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو۔ ایران اور امریکہ کی 47 سال بعد اعلیٰ ترین سطح پر بات چیت ہوئی۔ امریکی اور ایرانی وفود ہماری درخواست پر پاکستان آئے۔ شہباز شریف کا فیلڈ مارشل اور ان کی ٹیم کو شاباش اور خراج تحسین۔ کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر امن کوششوں کے سلسلے میں پوری رات جاگے۔ مذاکرات میں ایسی صورتحال بھی آئی کہ بات ٹوٹتے ٹوٹتے جڑی۔ فیلڈ مارشل کی فراست اور حکمت سے جنگ بند ہوئی، عارضی سیز فائر کیا گیا۔ ایرانی بندرگاہوں کو خطرہ ہوا تو دفاع کریں گے۔ خلیج اور خلیج عمان کی بندرگاہیں بھی محفوظ نہیں رہیں گی، ایرانی پاسداران انقلاب نے خبردار کر دیا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ ابنائے ہرمز کنٹرول سمارٹ مینجمنٹ میں ہے۔ فوجی جہاز کی آمد سیز فائر کو توڑنا تصور ہوگی۔ آبی گزرگاہ کے قریب آنے والے کسی بھی فوجی جہاز سے سختی سے نمٹنا جائے گا۔ امریکیوں نے ایک بار پھر ہمارے ارادوں کا امتحان لیا تو انہیں بڑا سبق سکھائیں گے۔ ہرمز کی ناکہ بندی پر امریکی عوام پیٹرول کی موجودہ قیمتوں کو ترسیں گے۔ ایرانی اسپیکر باقر قالباف نے ایک تصویر بھی شیئر کر دی۔ تصویر میں وائٹ ہاؤس کے ارد گرد موجود پیٹرول پمپس پر موجودہ نرخ لکھے دکھائے گئے۔ امریکہ ایران کشیدگی بڑھنے کا خدشہ، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 8% بڑا اضافہ۔ WTI $104 فی بیرل پر جا پہنچا۔ برینٹ خام تیل $102 فی بیرل میں بکنے لگا۔ یورپی اور ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں شدید مندی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاروں کو بھاری نقصان۔ انڈیکس میں 6600 پوائنٹس کی کمی۔ 100 انڈیکس 1,60,591 پوائنٹس پر بند ہوا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا چینی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکہ ایران براہ راست مذاکرات پر تبادلہ خیال۔ چین نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔
پاکستان کے تعمیری سفارتی کردار کی مکمل حمایت جاری رکھنے کا اعادہ کیا۔ پاکستان کا خطے میں امن کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کے عزم کا اعادہ۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سعودی ہم منصب کو فون، دونوں رہنماؤں میں علاقائی امور پر بات چیت۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ملک اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی اور قطری وزرائے خارجہ کا بھی رابطہ ہوا۔ اسلام آباد مذاکرات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ خطے میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کاوشیں، وزیر اعظم شہباز شریف بدھ سے سعودی عرب اور ترکی کا اہم دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم 15 اپریل کو 2 روزہ دورے پر سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں امریکہ ایران مذاکرات کے بعد آئندہ کے لاہ عمل پر تبادلہ خیال ہوگا۔ شہباز شریف سعودی عرب سے ترکی جائیں گے۔ وزیر اعظم اناطولیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت کریں گے۔ ایران متوازن اور منصفانہ معاہدے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ عالمی قانون کے فریم ورک میں واپس آ جائے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے امریکہ کو اپنی آمرانہ روش چھوڑنے کا کہہ دیا۔ امریکہ کے ساتھ معاہدہ دسترس سے باہر نہیں، امریکہ سے معاہدہ ممکن ہے اگر وہ آمریت ترک کر دے۔ امریکہ ایرانی عوام کے حقوق کا احترام کرے۔ معاہدے سے چند انچ کے فاصلے پر تھے، لیکن امریکہ کے زیادہ مطالبات کی وجہ سے کسی حتمی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ مذاکرات میں ہمیں امریکہ کی جانب سے بدلتے اہداف اور رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایران نے امن مذاکرات میں نیک نیتی کے ساتھ حصہ لیا۔ نیک نیتی کو جنم دیتی ہے اور دشمنی کو فروغ دیتی ہے۔ ایران امریکی مذاکرات کا نیا دور جلد شروع ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف پر اعتماد کہتے ہیں کہ دوبارہ مذاکرات کے امکانات اب بھی موجود ہیں۔ مذاکرات کے بعد اطمینان کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ مذاکرات کے حوالے سے کوئی منفی بات سامنے نہیں آئی، صرف مثبت باتیں ہی سامنے آ رہی ہیں۔ امریکہ اور ایران میں چند روز بعد بات چیت کا ایک اور راؤنڈ ہو سکتا ہے، امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ۔ رپورٹ میں کہا گیا امریکہ اور ایران میں سفارتکاری کے دروازے ابھی بند نہیں ہوئے۔ علاقائی ممالک دوبارہ مذاکرات کی کوشش کر رہے ہیں۔ جنگ بندی میں مزید توسیع کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ امریکہ ایران کے مختلف بیانات کے باوجود مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو جاپانی وزیر اعظم کا فون، امریکہ ایران مذاکرات سے متعلق تبادلہ خیال۔ جاپانی وزیر اعظم نے جنگ بندی اور مذاکرات کے انعقاد پر پاکستان کے سفارتی کردار کو سراہا۔ جاپان کا قیام امن کے لیے پاکستان کے اقدامات کی مکمل حمایت کا اظہار۔ علاقائی استحکام اور عالمی توانائی سلامتی کے لیے خطے کے امن کو اہم قرار دیا۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق۔ امریکی صدر ٹرمپ کل رات سوئے نہیں، پوسٹ شیئر کرتے رہے۔ ٹرمپ نے رات 9 سے صبح 4 بجے تک ہر گھنٹے پوسٹ شیئر کی۔ پوپ لیو کے جنگ مخالف بیانات پر بھی تنقید۔ پوپ لیو کو خارجہ پالیسی کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ ٹرمپ نے 1 گھنٹے کے اندر ہی AI سے بنی تصویر شیئر کی۔ ٹرمپ کی یسوع مسیح جیسی تصویر پر امریکہ بھر میں ان پر تنقید کی گئی۔ ٹرمپ نے چاند پر ٹرمپ ٹاور کی تصویر کچھ لکھے بغیر شیئر کی۔ ٹرمپ نے بال روم کے بارے میں بھی پوسٹ شیئر کی۔ امن اور مکالمے کو فروغ دیتا رہوں گا، پوپ کا امریکی صدر ٹرمپ کے بیان پر رد عمل۔ کہا کثیر الجہتی تعلقات کے لیے آواز بلند کرتا رہوں گا، خود کو سیاستدان کے طور پر ٹھیک نہیں دیکھتا۔ شیجل میمن کی اہم سفارتی کامیابی پر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو مبارکباد۔ کہتے ہیں پاکستان کی سفارتی کامیابیوں سے بھارت پریشان ہے۔ بھارت مارکہ حق میں عبرتناک شکست کا غم نہیں بھولا۔ مزید کہا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے پر سبسڈی دی۔ ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے، جو FIA کو سب سے زیادہ خراب کرتی ہے، وہ کرپشن ہے۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں اور ہماری پوری ٹیم جو یہاں بیٹھی ہوئی ہے یہ آپ سے وعدہ کر رہی ہے کہ آپ کے ہر ایشو کے لیے ہم ہر ممکن حد تک جائیں گے، لیکن آپ کو ایک وعدہ کرنا ہے
کہ کرپشن کو FIA سے ختم کرنی ہے. اگر اس میں کوئی پایا گیا تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. وہ اپنا ڈیسیژن کر لے, وہ اس نے کہیں اور جانا ہے چلا جائے, ڈیپوٹیشن میں کسی اور محکمے میں جانا ہے چلا جائے. اس ادارے میں کرپشن کرنا, اس چیز کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. FIA میں کرپشن پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. کوئی افسر کرپشن میں ملوث پایا گیا تو اس کو نشان عبرت بنا دوں گا. وزیر داخلہ محسن نقوی کی وارننگ. کہتے ہیں کرپشن پر زیرو ٹالرنس پالیسی ہے. وزیر اعظم سے وعدہ کیا تھا کہ FIA کو بہترین ادارہ بنائیں گے. FIA کو عید خطوط پر استوار کر رہے ہیں. محسن نقوی کا FIA کے 25 شہداء کے لواحقین کے لیے پلاٹوں کا اعلان. چلاس میں افیون کی فصل تلف کرنے کے دوران پولیس ٹیم پر حملہ. تھورگوئیں کے مقام پر فائرنگ سے 3 پولیس اہلکار شہید. DSP سمیت متعدد اہلکار زخمی ہو گئے. فائرنگ سے زخمی DSP فقیر محمد اور دیگر اہلکار اسپتال منتقل. کشیدگی کے باعث پولیس اور سیکورٹی فورسز کی بھاری نفری طلب. پاکستان میں پہلی بار سرکاری سطح پر میت منتقلی سروس کا آغاز ہو گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے میت منتقلی سروس کا باقاعدہ افتتاح کیا. وزیر اعلیٰ نے میت منتقلی سروس کے ریسکیو اہلکاروں سے ملاقات کی. لاہور، راولپنڈی اور ملتان کے لیے گاڑیوں کی چابیاں حوالے کی. مریم نواز نے میت منتقلی سروس گاڑیوں کا معائنہ بھی کیا. رواں سال کی دوسری قومی انسداد پولیو مہم جاری. مہم 19 اپریل تک جاری رہے گی. وزیر اعلیٰ علی شاہ نے سندھ میں انسداد پولیو مہم کا افتتاح کیا. تقریب سے خطاب میں کہا پولیو ٹیموں کے تحفظ کے لیے بھرپور اقدامات کیے گئے ہیں. پولیو وائرس کے مکمل خاتمے کے لیے اقدامات جاری رہیں گے. لاہور میں گیس بحران شدت اختیار کر گیا. غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 20 گھنٹے سے تجاوز کر گیا. پریشر ڈاؤن ہونے کی وجہ سے صارفین نے کمپریسر کا استعمال شروع کر دیا. کمپریسر کا استعمال بڑھنے سے مختلف علاقوں میں کھانا پکانے کے اوقات میں گیس کا پریشر مزید کم ہو گیا. صارفین کو مشکلات کا سامنا. پنجاب میں 18 سال سے کم عمر بچوں کی شادی نہیں ہو سکے گی. دلہا اور دلہن کی عمر 18 سال ہونا لازمی قرار. نکاح خواہ کو کم از کم 1 سال قید اور 1 لاکھ جرمانہ ہوگا. کم عمر بچے یا بچی سے شادی کرنے والے کو 3 سال قید اور 5 لاکھ جرمانہ ہوگا. دوسرے صوبے میں لے جا کر شادی کروانے والے کو 7 سال قید 10 لاکھ کا جرمانہ ہوگا. قائمہ کمیٹی میں آرڈیننس منظور. سعودی حکومت کا 18 اپریل تک تمام غیر ملکیوں کو مکہ مکرمہ چھوڑنے کا حکم. خلاف ورزی کرنے والوں کو بھاری جرمانے اور قید کی سزا دی جائے گی. عمرہ ویزا، وزٹ ویزا اور دیگر اقسام کے ویزا رکھنے والے افراد کو مکہ مکرمہ چھوڑنے کی ہدایت. سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے لیے بھی مکہ مکرمہ میں داخلے پر بھی پابندی عائد. آسٹریلیا میں تاریخ رقم پہلی بار خاتون جنرل کو فوج کی سربراہ مقرر کرنے کا فیصلہ. 55 سالہ لیفٹیننٹ جنرل سوسن کوائل جولائی میں آسٹریلیا کی آرمی چیف کا عہدہ سنبھالیں گی. اور PSL 11 میں پشاور زلمی اور ملتان سلطانز میں میچ جاری. پشاور زلمی 9 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست. ملتان سلطانز کا 8 پوائنٹس کے ساتھ دوسرا نمبر.